سورۃ توبہ میں 3 ایسے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو جہاد کے اندر کوتاہی کے نتیجے میں اللہ ان سے ناراض ہوا، ان پہ عتاب آیا، تو 50 دن ان کو جو عتاب رہا، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو اللہ نے عملی نمونہ بھی دکھا دیا، دیکھو کچھ لوگوں سے ایسا ہوا بھی اور ہم نے معاف بھی کر دیا، تو تم سے بھی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بھی توبہ کر لو، استغفار کر لو، ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو استغفار کی بڑی فضیلت بتائی کہ شب و روز انسان جب عمل کی دنیا ہے تو عمل کے دوران انسان جو جائزہ لے نہیں سکتا، بعد بھی جب جائزہ لیتا تو افسوس ہوتا، تو کرے کیا؟ تو مایوس نہیں ہونے دیا بندے کو، کہا کہ استغفار کرتے رہو گے تو دانستہ نادانستہ ساری کوتاہیاں اللہ معاف کرتے رہیں گے۔ تو سورۃ توبہ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھول دیا، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، تو گویا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو بندہ اپنے گناہ ندامت لے کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ اپنی رحمت لے کے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دو، تو اس کے لیے معافی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ برات ہے، کیونکہ توبہ بھی اس کا نام ہے، کیونکہ اس میں توبہ کے حوالے سے 3 لوگوں کا ذکر ہے، 3 صحابہ تھے جو کوتاہی ہوئی، ان کی توبہ پھر معاف ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سورۃ برات بھی اس کا نام ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہوئے تھے، انہوں نے معاہدوں کے اندر جو ہے زیادتی کی، عہد شکنی کی، تو اسلام نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ اب تمہارے سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، 4 مہینے تمہیں ہم مہلت دیتے ہیں، 4 مہینے میں اپنے آپ کو سمیٹ لو، اور جناب یہ معاہدات کی بات ختم۔ تو چونکہ برات کی یعنی یہ ذمہ داری ان کی اب ہماری گردن پہ نہیں ہے، اور اہل ایمان کو بتا دیا کہ ہم اب تمہارے معاہدے سے بری ہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ تو چونکہ اس لیے بری ہوئے تھے، تو اس لیے سورۃ برات بھی اس کا ایک نام ہے۔ اس طریقے سے یہ سورۃ توبہ اور سورۃ برات، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بغیر بسم اللہ کے سورۃ شروع ہوئی، اس کے شروع میں کلمہ رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بالکل اس میں بسم اللہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں بسم اللہ الرحمن کلمہ رحمت ہے، اور کلمہ رحمت اس کا مطلب آگے اللہ کی رحمت کے مضامین سٹارٹ ہوں گے، لیکن یہاں اس کے سٹارٹ ہی برات من اللہ کہہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف برات کا اعلان ہے، گویا کہ کلمہ غضب ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کلمات پیغام غضب کا ہو اور شروع اس کو رحمت سے کیا جائے، تو اللہ نے کلمہ رحمت نازل ہی نہیں کیا، یعنی یہ اس کے اندر ایسی یعنی مطابقت رکھی، ایسے میچنگ رکھی کہ اس لیے ایک بڑا جزیہ یاد آ گیا کہ فقہ نے لکھا ہے کہ جب جانور ذبح کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں ہے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جائز ہے، کیونکہ رحمان رحیم رحمت کا مضمون بیان اس لیے کہا بسم اللہ اللہ اکبر کہو کہ شروع کر دو اللہ کے نام سے، تو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ رحمان رحیم کہو گے تو وہ مضمون جو زبان سے کہہ رہے ہو عمل جو کر رہے ہو دونوں میں مطابقت نہیں ہوگی۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر مضمون تو برات کا ہے اور شروع بسم اللہ سے کر رہے ہیں، تو رحمت کا ہے، اس لیے وہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ اور ایک وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ سورہ انفال جو ہے اسی کے جو مضامین ہے اسی کی آگے تکمیل ہو رہی ہے، یہ اسی کا تکملہ ہے، کیونکہ اس کی آگے سپلیمنٹ ہے یہ سورۃ توبہ، اس وجہ سے وہ مستقل نہیں تھی، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں نہیں ذکر کی گئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مضامین اس کے چونکہ غضب پر ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کلمہ رحمت سے شروع کریں مضامین غضب کیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ رحمت کو ذکر 129 اس کی آیتیں ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے کہ یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اور اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی کہ جس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ اگر روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں میں اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، ایک یہ فائدہ ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ عام طور پہ انسان جو مختلف دفتروں میں آفیسز میں کام کرتا ہے، کولیگز تنگ کرتے ہیں یا باس بڑا اکھڑ دماغ ہے پریشان کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ اس کو اگر روزانہ تلاوت کر کے اور دعا کر کے جایا کرے تو اس کا باس نرم دل ہو جائے گا اور اس کے کولیگ اس کو تنگ نہیں کریں گے۔ اور تیسرا فائدہ ہے کہ اگر میاں جو اکھڑ دماغ ہے اور جو کہ ہوتے اکثر، تو میاں اکھڑ دماغ ہے، بیوی پریشان، اور خاص طور ہری مشرقی بیویاں ہو تو بیچاری کس کو شکایت کریں، تو اگر اکھڑ دماغ میاں ہے تو سورۃ توبہ پڑھ کے پانی دم کر کے اگر اس کو پلائیں یا اس کے کھانے پینے میں پھونک دیں، میاں بالکل موم کی طرح ہو، کیونکہ اس کو آپ پڑھیں اس کے مضامین اتنے جاندار ہیں، ایسے روبدار مضامین ہیں کہ دل دہل جائے، ایسی سورۃ توبہ کے مضامین ہیں، تو وہ پڑھ کے آپ پلائیں میاں بالکل کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور ایک اس کا لکھا ہے کہ اگر کسی حاکم وقت کے بعد پیشی ہے، عدالت میں مقدمہ ہے اور بہت خوف اور ڈر ہے، تو 11 مرتبہ
اس کی تلاوت کر کے اس کا ختم کر کے اکیلا پڑھ لے یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں اور یہ پڑھ کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما دے. تو یہ اس کے بظاہر فوائد ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک خواب کی تعبیر کا تعلق ہے کہ لکھا ہے کہ اگر خواب میں یہ تلاوت کر کے دیکھا یا کچھ اس کی آیات تلاوت کی یا سنا تو اس کی بڑی زبردست تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کریں گے کہ لوگ اس سے محبت کریں گے, یہ لوگوں سے محبت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی قیادت اس کو عطا فرمائیں گے. اور ایک تعبیر اس کی یہ لکھی ہے کہ جو سورۃ توبہ اگر سنی پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں گواہ ہو جائیں گے اس کے لیے کہ یہ آدمی نفاق سے بری ہے, یہ منافق نہیں ہے, یہ سچا مخلص مسلمان ہے. تو نبی گویا کہ گواہ بن جائے. اس لیے دنیا میں ہر انسان عمل کے لیے آیا ہے, اچھا عمل کرے برا عمل کرے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے جو ہے وہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے اور دنیا میں تمہیں حیات دے کے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں واچ کریں کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے. تو گویا کہ اچھے عمل کے بارے میں حکم فرما دیا کہ اچھا عمل کرو, برا عمل نہ کرو. لیکن آپ یہاں پر مختار اور آزاد ہیں, اپنی مرضی سے برا عمل کرو گے ہم اس کو نوٹ کر لیں گے, اچھا عمل کرو گے اس کو نوٹ کر لیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر معمولی سا عمل خیر کا اگر کیا ہے تو معمولی سی خیر بھی کل کو تم دیکھ لو گے کہ تم نے یہ خیر کی تھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم نے کوئی معمولی سا گناہ شر اگر کیا ہے وہ معمولی سا شر بھی ہم سیو کر کے کل تمہیں دکھا دیں گے کہ تم نے یہ برا عمل کیا تھا. دیکھو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اللہ میں نے دیکھا نہیں, کوئی بات نہیں, کسی نے سنا نہیں, کوئی بات نہیں. فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو گویا کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب دکھائیں گے, کیونکہ یہ تو دارالعمل ہے, دارالامتحان ہے. اور دارالعمل کے اندر تو جزا اور سزا کے فیصلے نہیں ہوتے, یہاں پر بندوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. ہاں ان کو تعلیم حق دے دی جاتی ہے, ان کی انبیاء کے ذریعے سے کاؤنسلنگ کر لی جاتی ہے کہ دیکھو یہ اچھا ہے یہ برا ہے. لیکن اگر کوئی عمل کرے گا تو ظاہر قسمت ظاہر نصیب, اور اگر نہیں عمل کرے گا وہ حکم پر تو ظاہر ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی عدالت لگائیں گے اور وہاں پر وہ جواب دہ ہوگا, اور وہاں پر بھی وہ ٹھیک ٹھیک بولے گا, وہاں پر وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں یہ قوت عمل اور قوت ارادہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے تاکہ بندہ عمل کرے. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں دو ہی رشتے ہیں, ایک خالق کا رشتہ ہے, ایک مخلوق کا رشتہ ہے, اس کے علاوہ تیسرا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک ہمارا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہے, ظاہر وہ عبادت کا تعلق ہے, اور ایک ہمارا رشتہ اللہ کے غیر کے ساتھ یعنی اللہ کے مخلوق کے ساتھ رشتہ تعلق ہے, ظاہر وہ خدمت کا ہے. تو وہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ عبادت کا ہے اور اللہ کے غیر کے ساتھ رشتہ ہمارا خدمت کا ہے. تو خدمت اور عبادت یہ دو ہی پٹریاں ہیں ہماری زندگی کی ریل گاڑی کی. ان پٹریوں کے ہماری ریل گاڑی سموتھ چلتی رہے گی تو انشاءاللہ منزل ہمیں مل جائے گی. لیکن اگر عبادت تو کر لی, خدمت نہ کی تو ظاہر ہے کہ ایک پر کٹا ہے, پرواز نہیں ہوگی. یا خدمت کر لی یا خدمت نہیں کی, عبادت کر لی یا خدمت کر لی عبادت نہیں کی تو ایک پر کٹا ہے, پرواز نہیں ہوگی. پرندے کی پرواز کے لیے دونوں پروں کا سالم ہونا لازم ہے کہ عبادت ہو اپنے اللہ کی اور خدمت ہو اللہ کے غیر کی. تو خدمت اور عبادت یہ دو چیزوں کو لے کے جب چلتا ہے تو گویا کہ اس کی دونوں پٹریاں سالم ہیں اور اس کی زندگی کی ریل گاڑی سموتھ چلتی رہتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کا مفہوم سب جانتے ہیں. جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, زکاتیں دینی ہیں, حج کرنا ہے, خدا کو یاد کرنا ہے, ظلم نہیں کرنا, عدل کی زندگی گزارنی ہے, ظاہر باطن کے اخلاق درست کرنے ہیں. تو گویا کہ یہ ساری وہ عبادتیں ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا تعلق خدمت کا تعلق اللہ غیر کے ساتھ ہے, اللہ کے غیر کے ساتھ تعلق ہے, یعنی مخلوق کے ساتھ خدمت کا تعلق ہے. اب اس میں درجہ بندی ہے,
اس میں درجہ بندی ہے. سب سے پہلے آپ کا اپنا وجود خدمت کا مستحق ہے. سب سے پہلے آپ اپنے وجود کی خدمت کرتے ہیں, آنکھوں کی خدمت کرتے ہیں, کانوں کی خدمت کرتے ہیں, زبان کی خدمت کرتے ہیں, جسم و جان کی خدمت کرتے ہیں. ہم جو اپنا دن رات اپنے جسم و جان کی بقا کا جتنے سامان کرتے ہیں, کہیں کھانا ہے, کہیں پینا ہے, کہیں سونا ہے, کہیں جاگنا ہے, کہیں دوڑنا ہے, کہیں ایکسرسائز ہے, کہیں جم ہے, کہیں اچھلنا ہے, کہیں کودنا ہے, کہ ساری اپنے جسم کی قوت کے لیے ساری جسم کی جان کی خدمت ہو رہی ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا ان لجسدک علیک حقا, تمہاری جسم و جان کا تم پر حق ہے, لہذا اس کو بھی پورا کرنا ہے. لہذا تم اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھا سو. ان لزوجک علیک حقا ان لعینک علیک حقا الا لانفک علیک حقا. کہا کہ ایک ایک عضو اس کا ہم پر حق ہے, اور یہ وہ حق کی خدمت جو ہمیں پورا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جس صحابی نے سائز رات جاگنے کا معمول بنا لیا, سارے دن روزے رکھنے کا معمول بنا لیا, اور پھر گوشت نہیں کھاتا تھا, عبداللہ ابن عمر ابن عاص, ظاہر ہے کہ وہ دبلے پتلے ہو گئے, کمزور ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد نے خبر دی, شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر, یعنی عمر ابن عاص ان کے والد ہیں, صحابی ہیں. کہا کہ یہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے, سارا دن روزے رکھتا ہے, اور گوشت نہیں کھاتا. کہتا اچھا بلاؤ. پہلے تو تصدیق کی, کیا تم ساری رات عبادت کرتے ہو؟ کہ جی سارے دن روزے رکھتے ہو؟ جی سارے دن روزے رکھتے ہو. اچھا گوشت تم نہیں کھاتے ہو؟ کہ جی نہیں. اصل میں اس زمانے میں گوشت نہ کھانے کے بارے میں تصور تھا کہ اگر انسان روحانیت کی منازل طے کرنا چاہتا تو گوشت نہ کھائے, کیونکہ گوشت کھانے سے انسان کی جنسی اور سفلی خواہشات ابھرتی ہیں, جس کے نتیجے میں اس کی عبادات میں خلل لاحق ہوتا ہے. تو زمانہ جاہلیت نے تصور بنا رکھا تھا تو گوشت نہ کھانے سے گویا کہ روحانی ترقی ہوتی ہے. اس تصور کے تحت اس وقت گوشت نہیں کھاتے تھے جو لوگ اس طرح کی جو ہے عبادتیں کرتے یا رحمانی اختیار کرتے تھے. لیکن آج اگر کوئی طبی طور پر سوچتا ہے کہ یار طبی طور پر مجھے گوشت نقصان دیتا ہے, بڑا گوشت یا ریڈ میٹ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, ہارٹ پرابلم ہے, تو طبی مجبوری میں انسان اگر مزاج کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا تو وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہے, وہ گوشت کھا سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ تصور چونکہ پیچھے مشرکانہ تھا, اس لیے آپ نے اس کو جب تنبیہ کیا اچھا گوشت نہیں کھاتے, کہ جی نہیں کھاتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابی کو ڈانٹا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرمایا ان لنفسک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا ان لعینک علیک حقا. فرمایا تیری آنکھوں کا تم پہ حق ہے, تیری جسم جان کا تم پہ حق ہے, تیری بیوی کا تم پہ حق ہے. اگر تم گوشت نہیں کھاؤ گے تو تمہاری ہڈیاں تمہاری کمزور ہو جائیں گی, آنکھیں تمہارے اندر گڑ جائیں گی, اور تمہارا جسم جان جو تمہیں نیند مانگتا ہے, تم اگر سو گے نہیں تو جسم جوان تمہارا لاغر ہو جائے گا. فرمایا کہ تمہاری بیوی کے حقوق تم کیسے ادا کرو گے؟ ہر ایک کے حقوق تمہارے ساتھ متعلق ہے, تمہیں سب کے حقوق پورے کرنے ہیں. اور فرمایا مجھے دیکھو, میری طرح رات کے 3 حصے کرو, ایک حصے کے اندر میں سو تو آرام کرتا ہوں, ایک حصے کے اندر اپنے ازواج کا حق ادا کرتا ہوں, اور ایک حصے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا حق ادا کرتا ہوں. فرمایا رات کے 3 حصے کرو. اور روزے کبھی میں رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں, تم بھی روزے کبھی رکھو کبھی افطار کرو. یہ مسلسل روزے, یہ تو تم کمزور ہو جاؤ گے. اور پھر بیوی کو حقوق کب ادا کرو گے؟ راتوں کو مصلی پہ, دنوں کو وہ روزے حقوق کب ادا کرو گے؟ ڈانٹا. دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم و جان, یہ سب سے پہلی خدمت تو ہمارے اوپر اپنی جسم و جان کی آتی ہے. اپنے جسم و جان کو اچھی خوراک دیں, اچھا پلائیں, اچھا سلائیں, اچھا کھلائیں. کہ جب جسم و جان آپ کا قوی ہوگا, طاقتور ہوگا, تو تبھی آپ کسی عبادت کے قابل ہوں گے, تبھی آپ کسی خدمت کے قابل ہوں گے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے المومن القوی خیر من المومن الضعیف, طاقتور مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. اور بہتر اس لیے قرار دیا کہ وہ طاقتور ہے تو عبادت اچھی کرے گا, قیام اچھا ہوگا, رکوع اچھا ہوگا, صفا مروہ کے اندر دوڑنا اس کا اچھا ہوگا, طواف اس کے اچھے ہوں گے, حج کے مناسک اچھے ہوں گے, تو وہ طاقتور. اور خدمت بھی کرے گا تو قوت کے ساتھ اچھی خدمت کرے گا خلق خدا کی, اگر طاقتور. لیکن کمزور لاغر ہے, وہ خود قابل خدمت ہے, یہ دوسرے کی کیا خدمت کرے گا؟ یہ کسی کو کیا اٹھائے گا؟ لوگ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں. گئی تھی نا ایک نوجوان ہے, وہ بڑھیا گر کی, اس نے اٹھا کے بڑھیا کو اٹھا دیا, اٹھا کے اس جگہ پہ کہتے ہیں بڑی مہربانی پترا تیری, جی میں تو مینو چکے اللہ تینو چکے, جی میں تو مینو چکے اللہ تینو ایویں چکے. تو مطلب یہ تو پنجابی میں آپ جانتے تینو اللہ چکے, تو مطلب آپ سمجھتے ہیں, مطلب ہے
اللہ کو پیارے ہو جائے تو کہتے جی میں تو مینو چکے اللہ تینو چکے. تو کہنے کا مقصد ہے تو خیر تو طاقتور ہوگا تو آپ خدمت کر پائیں گے نا. اس سے سب سے پہلے اپنی جسم جان کی خدمت, اس کو اچھا کھلانا پلانا. لہذا اسلام نے اس کی کوئی ممانعت نہیں کی. آپ اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اچھا پہنے اوڑھیں اور اچھا جو ہے اپنی شخصیت کو رکھیں. اسلام تو چاہتا ہے اپنے خدمت اپنی جسم و جان کی پہلے, اس کے بعد کے رشتے ہیں ان میں پھر آپ کے ماں باپ کا رشتہ آ گیا, آپ نے بیوی بچوں کا آ گیا, آپ نے عزیز و اقارب کا آ گیا. اب درجہ بدرجہ خدمتیں آپ کے اوپر لازم ہو گئی. ہاں جی, باپ کی خدمت پہلے, ماں کی خدمت پہلے, پھر بیوی بچوں کی خدمت, پھر عزیز و اقارب خدمت, تو پھر اجنبیوں کی خدمت, پھر پڑوسیوں کی خدمت, پھر عام انسانوں کی خدمت. کوئی کہ خدمت کا پورا چارٹ اسلام نے دے دیا کہ درجہ بدرجہ پھر یہ خدمت میں لگے رہو. کہتے عبادت سے ملتی ہے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے. جب خدا ہی مل گیا تو جنت جھونگے میں. اسے نری عبادت میں ناز کر کے انسان اگر بیٹھا رہے اور کسی دوسرے کی خدمت کے لیے سر نہ اٹھائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. یا خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اذیت سے دوسروں کو محفوظ رکھو. ایک خدمت میں تو آپ دوسروں کو بینیفٹ پہنچا رہے ہیں, لیکن اذیت میں تو آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. فرمایا اگر خدمت کا حوصلہ نہیں ہے تو لیکن آپ کسی کو اذیت نہ پہنچائیں. اپنے کلام سے, اپنے حالات سے, اپنے اعمال سے, اپنے افعال و اقوال سے اور اپنے مال سے کسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچائیں. اپنے مال اسباب کو روک کے رکھیں, ظلم میں خرچ نہ کریں, تو گویا کسی کو ایذا نہ پہنچائیں. تبھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کہ حقیقی مسلمان اور اصلی مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو گویا کہ دیکھو خدمت کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو ایذا نہ دیں, یہ بھی خدمت کا شعبہ ہے, کیونکہ آپ نے کم از کم اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھا. یہ بھی آپ کی بڑی عنایت ہے اور یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے, بلکہ آپ کی ایمان کی ضمانت ہے کہ آپ حقیقی اور اصلی مومن اور مسلمان ہیں, کہ آپ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے اور آپ کی زبان سے اذیت نہ ہو. کیا مطلب؟ زبان سے انسان اپنے اقوال سے اذیت پہنچاتا ہے, زبان سے اپنے قول سے ایسا جملہ کہہ دیا, ایسی بات کہہ دی کہ اس کا کلیجہ کٹ گیا, اس کو تکلیف ہوئی کہ یار کیا بات اس نے کہہ دی. ایک قول اور ایک اس زبان کا عمل, زبان سے منہ چڑھا دیا, یوں کر دیا, اب اس کو تکلیف نہیں, اذیت ہوئی. اب آج کل وہ گاڑیاں گزرتی ہیں, کسی کو مسٹیک کر لی تو منہ نکال گیا, یوں کر کے آگے نکل جاتا ہے, تو گاڑی بار پیچھو ہار مارتا رہے, بس پکڑ اسی منہ چڑھایا مجھے, اب اذیت ہی نا. تو یہ زبان سے بولا, زبان چڑھانا بھی ایک عمل ہے, فرمایا یہ بھی نہ کرو, اسی میں اذیت نہ پہنچاؤ. تو گویا کہ آپ زبان کی ایذا سے دوسروں کو محفوظ رکھیں, اور ہاتھ کی ایذا, اور ہاتھ کی ایذا کا مطلب ہے کہ اس کو تھپڑ مار دیا, تماچا مار دیا, مکہ مار دیا, ایک یہ ہے, اور دوسرا ہاتھ کے اشارے سے اس کو دے دی, ہاتھ کے اشارے سے اس کو تکلیف دے دی. جیسے یہاں مغربی دنیا میں انگوٹھا یوں کر دو, کہتا ہے تھم دکھایا, مطلب واہ گڈ. اب آپ یوں کرنے سے اس کو تکلیف ہوئی کہ یار یہ مجھے لوزر کر دیا اس نے, تو آپ کو ایزی ہوئی نا. تو ایک بندہ لوزر نہیں, آپ نے یوں کر دیا تو اس کو تکلیف ہوگی. نبی نے کہا نہیں, آپ اپنے ایسے عمل سے بھی, ہاتھ کے ایسے عمل سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. اور پھر اس ہاتھ کے اندر جو ہاتھ کی کمائی, جو مال بناتے ہیں آپ, اس مال کے ذریعے سے تو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. رشوت دی جناب, وہ کہتا تھانے میں پولیس کو رشوت دی اور پکڑوا دیا, رشوت دی یہ کر دیا, تو وہ کہتے وہ ہاتھ کی جو کمائی تھی مال, اس کی ذریعے سے تم لوگوں کو ایذا دے رہو. اسے نبی نے فرمایا حقیقی اور اصلی مسلمان ہوا ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور یہاں پر محدثین ایک سوال اٹھاتے ہیں, یہاں نبی نے مسلمان کی قید لگائی کہ حقیقی مسلمان ہوا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس کا مطلب غیر مسلمان محفوظ نہ رہے, غیر مسلموں کو اذیت دے سکتا ہے زبان اور ہاتھ کی, کیونکہ اس میں تو مسلمان کا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کہ جس کی ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو غیر مسلموں کا تو ذکر نہیں کیا, اس کا مطلب غیر مسلم کو ایذا دے سکتا ہے نہیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے, جوامع الکلم. ایسے الفاظ کا چناؤ آپ فرماتے تھے, اس کے اندر پورا دریا وقوزہ, اس کوزے میں دریا بند ہوتا تھا. آپ نے ایسے الفاظ چنے ہیں کہ مسلمان کی ایذا سے محفوظ رہے. یہ کہہ کہ آپ نے کفار والا دروازہ تو بند ہی کر دیا.
وہ کیسے بند کر دیا؟ وہ اس طرح بند کر دیا، فرمایا کہ دیکھو مسلمان تو آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، ان کے مفادات مشترک ہیں، جگہ جگہ میل ملاقاتیں ہیں، کہیں تقریبات میں مل رہے ہیں، کہیں جلسوں میں مل رہے ہیں، کہیں دعوتوں میں مل رہے ہیں، کہ مسجد کے اندر جمع ہو رہے ہیں، کبھی عیدین کے اجتماع میں، کبھی جمعے کے اجتماع میں، کبھی حج کے اجتماع میں، کبھی زکاتیں بانٹنے غریب غربا کے اجتماع میں، تو جگہ جگہ مسلمان آپس مل رہے ہیں۔ اور جہاں مفادات مشترک ہوتے بار بار ایک دوسرے کے ساتھ جب میل ملاقات ہوتی ہے تو وہاں اندیشہ زیادہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف پہنچے گی، ہماری بات زیادہ یہ امکان ہوتا ہے کہ کسی کی بات سے آپ کو تکلیف ہو گئی، کسی کے عمل سے تکلیف ہو گئی۔ لیکن یہ مسلمان اسے اتنے اخلاق حسنہ اور اعلیٰ کر لیے ہیں کہ باوجود صبح شام ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اس کے وجود سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو صبح شام اسی طرح گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ انسان بیٹھا ہے، صبح شام ناگوار چیزیں پیش آ رہی ہیں، اس وقت اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے ایذا بیوی بچوں کو نہیں پہنچ رہی، تو جن کفار کے ساتھ تو کبھی کبھی ملنا ہے وہاں ایذا پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی نے مسلمان کہا کہ مسلمان جب اس کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اس کے زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذا سے محفوظ رہیں گے تو غیر مسلموں سے تو آدمی کبھی کبھی ملتا ہے، کفار کے ساتھ تو کبھی کبھی اٹریکشن ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان سے بچنا تو بہت طریقہ اولا آسان ہے، لہذا ان کو تو ایذا دینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں آپ باہر جاتے ہیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہر ایک کو ہائے ہاؤ ہیلو تھینک یو ایکسکیوز می سب چلتا ہے، لیکن گھر کے اندر بالکل منہ بھیڑیے کی طرح لٹکایا ہوا تھا۔ بیوی کہتے خیر ہے کی میں منہ لمکایا کی ہوا ہے باہر کوٹ پائے گی، مطلب ہے کہ ہنستا ہوا گھر کے اندر داخل ہو یہ تو نصیب ہی نہیں رہا ہمارا، ساری ہنسی باہر ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے مسکراتے تو پھول گرتے ہیں، سارے پھول باہر ہی سٹے اندر، سارے بول باہر سٹ کے اور گیت لے کے آگے پھول کنڈے لے کے گھرے پڑ گئے، بے خیریت سب ٹھیک، پورا گھر سہما ہوا ہے، بھائی گھر میں گھستے السلام علیکم کیسے مسکراؤ، بیوی کا دل خوش ہو جائے، دو کلمات تعریف کے بیوی کے کہہ دیے خوش ہو گئی ماشاءاللہ، لیکن یہ بالکل ساری ہنسی باری چھوڑ کے۔ تو دیکھو اس طرح جیسے باہر ہم کچھ وقت کے لوگوں کو ملتے ہیں تو بڑے حسن اخلاق کے ساتھ مل لیتے ہیں، مسکرا کے ساری باتیں کر لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں، لیکن اندر آ کے گھر میں آ کے منہ لٹکا اس لیے ہوتا ہے ان سے 24 گھنٹے ہر وقت بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو طبیعت پہ آوازاری آ گئی نا، بیوی کی وہ بات بری لگی، بچے کی وہ بات بری لگی، نوکر کی وہ بات بری لگی تو موڈ خراب ہو گیا، تو فرمایا نبی نے تو جن کے ساتھ ہر وقت میل جول ہے ان کے اندر اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی، جن سے کبھی کبھی ملتا ہے یعنی کفار و مشرکین سے تو وہاں تو اس کے اخلاق بزرگوں اچھی ہوں گے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمان کا ذکر کیا، غیر مسلم کا ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ مسلمان کو جب اس سے ایذا نہیں تو غیر مسلم کو تو سوال ہی نہیں، اس کو تو ایذا ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے اس کو تو کبھی کبھی ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، یہ وجہ اس لیے یہاں پر ایسا فرمایا۔ تو اس لیے تو بات وہی ہے کہ انسان جو ہے یہ دنیا کے اندر آتا ہے مختلف رشتے نبھاتا ہے، تو اللہ کے ساتھ جو رشتہ عبادت کا اس کو نبھاتا ہے اور مخلوق کے ساتھ خدمت کا اس کو نبھاتا ہے، خدمت کا رشتہ۔ اور میں نے بتایا خدمت درجہ بندی ہے، ماں کی خدمت، پاؤں میں قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر دباؤ گے تو جنت کے مستحق، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کا سر دباؤ گے مالش کرو گے پیر دباؤ گے جنت کا دروازہ ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے جی ماں بس ماں میری جنت، پیو نے پولی جانے اور پیو دی وجہ نہ تو ماں بنی تھی، یہ پیو نہ ہوتا تو ماں بن دی کتوں؟ جی ماں جی ابا اور ابے کے ساتھ بدتمیزیاں، پر ابے دی خیر ہے جی اب جنت میری جنت ہے اور نہیں جنت تیری، تبھی نبی نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور الآباء ابواب الجنہ، اس جنت کا دروازہ کون ہے؟ باپ ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر آپ کو جنت مل جائے، آپ کو گھر مل جائے اور دروازہ لاک ہو، آپ کو کہ نہیں انٹر ہو سکتے، تو فائدہ کہ جی جب مکان میرے نام تو ہو گیا ہے لیکن پوزیشن نہیں مل رہی کیونکہ دروازہ لاک ہے، فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ماں کی وجہ سے جنت ملے گی، لیکن جنت انٹر ہو کے دروازے تھے اور دروازہ باپ ہے، اگر باپ کو راضی نہیں کیا، باپ کو دکھ دیا ہے، باپ کی بدتمیزی اگر کی ہے تو پھر جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا تو جنت میں انٹر کیسے ہوگا؟ اس لیے ماں باپ دونوں آپ کی دو آنکھیں ہونی چاہیے،
ایک آنکھ ماں ہونی چاہیے، ایک آنکھ باپ ہونا چاہیے، دونوں کی خدمت۔ تبھی نبی نے کہا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، دروازے کے بغیر آپ داخل کیسے ہوں گے؟ اسے دونوں کا اپنا اپنا حق ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر بیوی کا حق آ گیا، اس کی خدمت و محبت، پھر بچوں کا، پھر عزیز و اقارب کا۔ تو گویا کہ یہ خدمت کا تعلق درجہ بہ درجہ چلتا ہے، پھر اجنبی لوگوں کی خدمت، پھر غیر مسلموں کی خدمت، جن سے ایمانی رشتے ان کی خدمت، اور جن سے ایمانی رشتے نہیں ان کی خدمت۔ تو گویا کہ دیکھو پورا زندگی کا ضابطہ کتنا آسانی سے بتا دیا کہ رشتے دو ہی ہیں، ایک اللہ کا رشتہ، ایک اللہ کے غیر کا رشتہ۔ اللہ کا رشتہ عبادت کا، اس کی عبادت کر کے دکھاؤ، اور اللہ کے غیر کا رشتہ خدمت کا، اس کی خدمت کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر عبادت کی اور خدمت نہیں کی، اور میں نے بتایا کہ اذیت نہ دینا، ایذا نہ دینا، یہ بھی ہے خدمت، لیکن آپ نے لوگوں کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، تو آپ کی عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں محلے کے اندر ایک عورت ہے، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی ذاکرہ، ہر وقت اللہ اللہ کرتی، تلاوت کلام بہت پہنچی بھی اللہ والی، لیکن ایک خرابی ہے، زبان کی بڑی گندی ہے، پورا محلہ ایسی ایسی گالیاں دیتی ہے، ایسے ایسے مغلظات بکتی ہے، پورا محلہ پریشان۔ بس وہ کوئی گزر گیا سامنے سے، ایسی سنائے گی، بس وہ اس کی کلیجہ کھڑ جاتا ہے، مرد یا عورت کو اس کے سامنے کچھ سک نہیں سکتا، سب اور پڑوس کا محلہ پریشان ہے اس سے، لیکن ہے بڑی نیک، بڑی اللہ والی۔ فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، دخلت الجنہ اور دخلت النار، جہنم میں داخل ہوگی۔ کہتے دوسری ایک عورت ہے، وہ نماز تو بس ایسی ٹوٹی پھوٹی پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز بڑی مشکل سے پڑھتی ہے، اور جو توفیق تھوڑا بہت کرتی ہے، لیکن اخلاق اس کے اتنے اچھے، پورا محلہ اس سے خوش ہے، ساری عورتیں اس کی تعریف کرتی ہے کہ اتنی اخلاق والی ہے، اتنی محبت سے ملتی ہے، جب جائیں گھر میں جائے تو تواضع کرتی ہے، بڑی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گئی۔ تو کچھ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ؟ تو وجہ وہی صاف ہے، عبادت تو کی ہے آپ نے، لیکن دوسروں کو ایذا دے رہے ہیں، دوسروں کے کلیجے کاٹ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عبادت تو آپ کے نفع کے لیے آپ کے ذمہ لگائی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ملائکہ تھوڑے ہی عبادت کے لیے کہ آپ کی نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کر رہا ہے۔ ہاں آپ بھی نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، آپ کا نفع ہے، آپ عبادت کر کے اللہ پہ کوئی احسان نہیں جتا رہے ہیں۔ ہاں تم اللہ کی مخلوق کو ایذا دے رہے ہیں، جس مخلوق کو اللہ نے محبت کے ساتھ پیدا کیا، اتنی چاہت کے ساتھ پیدا کیا، بلکہ خلافت عرضی اس کو عطا کی ہے، اور ملائکہ کے اوپر بھی اس کو فائق کر دیا ہے، تم اس کو اذیت دیتے ہو۔ لہذا اس اذیت پہنچانے کی وجہ سے وہ جہنم۔ اور دوسری لوگوں کو جسے دل خوش کر دیا ہے، عبادت جیسی ٹوٹی پھوٹی کر دی ہے، لیکن فرمایا کہ دیکھو جنت میں داخل ہو گئی۔ تبھی ایک حدیث میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت، اس کے 2 شوہر ہیں، پہلا شوہر فوت ہو گیا، وہ ایک اور شوہر کر دیا، ظاہر اب آخرت کا تو 2 شوہر اس کے نام میں آ رہے ہیں، تو یہ دونوں میں سے کس کو ملے گی عورت؟ نبی نے فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا، ایک روایت میں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ پہلے کو اختیار کریے، دوسرے کو، ایک ایک۔ اور دوسرا فرمایا ان دونوں میں جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے وہ اللہ اس کو عطا کریں گے، جس کے اخلاق حسنہ ہوں گے اللہ اس کو یہ عورت عطا کریں گے۔ دیکھو یہ عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ جو بڑا عابد ہوگا، تہجد گزار ہوگا، ذاکر شاغل ہوگا، بڑا نیک پارسا ہوگا، اللہ اس کو نہیں، ان میں اخلاق۔ کیونکہ دیکھو بعض دفعہ ایک شوہر نمازیں نہیں پڑھتا، روزے بھی ڈنڈے دار، نیکی عبادت میں ایسے ہی، لیکن بیوی کا اتنا اچھا شوہر ہے، ایسا ٹیک کیئر کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے، بیوی نحال ایسے لگتا ہے جنت میں رہتی ہوں، تو اللہ کو وہ شوہر بہت پسند ہے، بنسبت اس کے جو بڑا عابد زاہد ہے، ہر وقت ناک کے اوپر غصہ، یہ سارے جہنمی کنجر سجے کھبے، بیوی بھی جہنمی، بچے جہنمی، اور اپنے آپ کو جنتی بنا کے پھرتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ اگر نمازیں روزے پڑھ رہے ہیں لیکن دوسروں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ تو جاری نہ کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، آپ ان کے اخلاق حسنہ رکھیں۔ لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے کل روز قیامت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ شوہر دیں گے، وہ بیوی دیں گے۔ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ یاد رکھ، اچھے اخلاق والے جنت کے درجے لے گئے، اچھے اخلاق والے جنت کے درجے لے گئے۔
معلوم کہ اخلاق حسنہ کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ دنیا میں آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ، یہ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ پیش اگر آتے ہیں اور آپ کے کلام اور قول سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ سمجھیں جنت کے درجے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اور دوسرا نبی نے ایک جگہ فرمایا میرے قریب کل روز قیامت میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوں گے۔ اب بتائیے، اور ہم 2 دن تہجد پڑھ کے بندے نے بندہ ہی نہیں سمجھ، 4 دن ذکر کی کر لیا کوئی بندہ بندہ ہی نہیں لگتا، نہیں، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام ہی الگ ہے، اللہ عبادت کا محتاج نہیں، اللہ تمہاری خدمت چاہتا تم کس درجے کے ہو۔ فرائض و واجبات پورے کر کے اگر لوگوں کے دل خوش آپ نے کر دیا ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کی جنت۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک عورت، اس کا بچہ گم ہو گیا، بچہ اگر گم ہو گیا اور وہ پریشان بے حال پھر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کی ممتا کا عالم ہوگا جب بچہ اس کو گم ہے۔ فرمایا کہ جس بندے نے اس کو تسلی کا ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس سے اس کو کچھ سکون اطمینان ہو گیا، اس کو ایک ہوپ ہو گئی کہ نہیں میرا بچہ سیف ہے، مل جائے گا، ایسا جملہ جس نے کہہ دیا فرمایا دخل جنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب بتائیے، جنت کی ضمانت نبی دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ ایک بڑا سینٹر ہی ہے دار التزکیہ، خواتین بھی آتی، ایک بچہ اوپر منزل میں ادھر چلا گیا، اب ماں پریشان پھر میرا بچہ کہاں ہے، بچہ دوڑ رہی۔ اب آپ نے کہا بی بی کیا ہوا؟ میرا بچہ پتہ نہیں کیا مل نہیں رہا۔ او نہیں بی بی پریشان ہو، یہ اوپر نیچے بڑی کلاسز ہیں، بچے ادھر بھی کھیل رہے ہیں، یہ بچے ہیں، گم نہیں ہوتا، یہاں سے گم نہیں ہوتا بچہ، میں بھی دیکھتا ہوں مل جائے گا۔ آپ نے یوں کہہ دیا نا، نبی فرمایا اس کو تسلی ہوگی کہ ہاں نہیں یہاں ایز یوزل ہے، ایسا بچے ادھر ادھر چلا جاتا ہے، پر اس کے دل کو جیسے تسلی ہوئی اللہ نے آپ کے لیے جنت لکھ دی۔ نہ آپ کی نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، لیکن اس لیے تسلی دینے پہ یہ کلام، یہ زبان ایسی چیز ہے۔ تبھی تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جیسی صبح ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی زبان بہن، آج اگر تو ٹھیک رہی سارا دن تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے انسان کے سارے نتائج اور زرد کا مدار زبان پہ ہے، تو یہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تو ٹھیک رہنا۔ کیا مطلب اگر تم نے کوئی ایسی الٹی بات کر دی اور پٹائی ہوئی تو پٹائی زبان کی ہوتی ہے، سر کی ہوتی ہے؟ زبان کی تو نہیں ہوتی ہے، زبان بار کرتا کوئی، وہ تو سر سے مارے گا، ٹنگا توڑے گا، اس سے ٹانگے ہاتھ پر ہاتھ جوڑ دے، یار یہ تو کوئی پٹھی گل کی تھی نا، کوٹ سانو پیڑی ہے، تو ٹھیک رہے، یہ ہوتا ہے نا۔ اور اگر تم نے کوئی اچھی بات کی تو نفع کس کو ہوگا؟ آزاد کو۔ اب آپ نے بہت اچھی بات کی تو شاباش کس کو ملتی؟ پیٹ کو ملتی نا، شاباش، پیٹ پہ آتا، شاباش، سر کو چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ زبان کو نکال کے کوئی نہیں چومتا، بڑی سونی گل کرتی، ایسا کوئی کرتا؟ تبھی کہتے کہ زبان پر مدار ہے آپ کے اچھے برے عمل کا۔ اچھی بات بولی تو شاباش اعضائی کو ملنی ہے، تبھی اعضاء کہتے کہ اچھی بات بولنا، ساتھ کو چوڑنا ماری، بڑی کوٹ پہنی، ٹنگا ساڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، سیر ساڑا پھٹ رہا ہے، تو گل صحیح کری، اور جب پٹھی گل کی تھی، پٹائی ہماری، اچھی بات کی تو شاباش ہمیں ملے گی۔ تو دیکھو زبان کا کتنا جو کردار ہمارے زندگی میں، اور اخلاق کی بنیاد ہی زبان ہے، کیونکہ آپ کے اخلاق کی حسنات اسٹارٹ ہی زبان سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اچھی مسکرا کے ملے، السلام علیکم، السلام، جی آئیے تشریف کیے، کیسے آنا ہو، سب ٹھیک ہے، ملنا کو خدمت ہے۔ اب یہ الفاظ بندے کو کیا مانوس کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیسا اچھا آدمی ہے، کہ اچھا استقبال کیا اس سے۔ اخلاق ایسا شروع زبان سے ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ دوسرے رشتے جو خدمت کے ہیں، وہ خدمت کے رشتوں کے اندر جو ہے کہ انسان کا کردار اخلاق حسنہ کے ذریعے سے، تو یہ اسی طریقے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو لہذا دنیا کے اندر جو انسان عمل کرتا ہے، یہ عمل انسان اصل میں 4 طرح کے کرتا ہے، 4 طرح کے عمل کرتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک عمل اللہ کے لیے، ایک اللہ کے غیر کے لیے ہے، تو یہ 4 طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں جو صورتاً بھی اور مانن بھی اللہ کے لیے ہیں، یعنی آپ نماز پڑھنے آئے، بجائے صورتاً اللہ اکبر کے نماز پڑھی تو صورت بھی پوری آپ نماز کی دیں وہ اللہ کے لیے، اور نیت بھی آپ نے یہ کر لی کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی۔
تو صورت اور مانن یہ دونوں یہ اللہ کے لیے، اور دوسرا اعمال وہ ہے کہ جو صورت اور مانن یہ اللہ کے غیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نماز بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، زکات اللہ کے غیر کے لیے، بلکہ ریا کے لیے آپ زکات نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ریا کے لیے، رضا کے لیے نہیں۔ پہلے والے میں ریا اور رضا، یہ رضا ہی رضا ہے، آپ کے جتنے اعمال ہیں صورت اور مانن وہ رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ظاہری طور پہ خدمتیں کی، ظاہری طور پہ قربانیاں دیں، تو ظاہری عمل بھی اللہ کے لیے تھا اور ان کا جو اس کی حقیقت بھی اللہ کے لیے تھی، کیونکہ نیت خالص اللہ کے لیے تھی، اللہ کے غیر کی کوئی نیت نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور جو غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، اور اللہ کے راستے میں جمع کرو، چندہ دو۔ اب لوگوں نے دینا شروع کر دیا، جس کی جتنی استطاعت بھی دے رہا ہے، پورا ڈھیر لگ گیا۔ اب ایک نے سوچا کہ یار میرے پاس تو کچھ ہے نہیں لیکن میں دینا چاہتا ہوں، اس کو سمجھ نہیں، تو گھر میں وہ کھرپی ہوتی، کھرپی، وہ گھاس اکھاڑنے والی کھرپی، سوچا یہ کھرپی لے کے چلا گیا بازار، کہا یار کھرپی کے بدلے میں مجھے کوئی کھجورے دے دو، اسے تھوڑی سی خوش کھجورے دے دی، اتنی سی، کہا کہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دی تاکہ مجاہدین اسلام اس کو استعمال کرے۔ وہ کھجورے لے کے آگے رسول اللہ کو پیش کی، تو بہت لوگوں نے دیکھا دو کھجور سے کیا بننا ہے، چھوٹی سی، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے خزانے کھول دیے، کھجورے لے کے آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخلاص کو دیکھا۔ آپ نے کھجورے لے کے کہا اس کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر رکھ دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کھجوروں کو اتنے اخلاص کے ساتھ اس نے پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے سارے اہل مدینہ کا صدقہ قبول ہو جائے۔ اب دیکھو یہ صحابی کا ظاہری عمل بھی اور باطنی نیت بھی اللہ کے رضا کے لیے، صورتاً مانن اللہ کے رضا کے لیے اس نے کیا، اللہ کے غیر مقصود نہیں تھا۔ بس یہی ہوتا ہے، ایک کھجور بھی اگر آپ نے دے دی کسی کو، اس میں خالص اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت آپ کے لیے خیر کے فیصلے لکھ دیتے ہیں۔